بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے تایا ابا اور ان کا پورا گروپ جس بس میں سوار تھا وہ بس حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کے گھر کے چاروں بزرگوں نے مدینہ طیبہ میں ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں اور مدینہ طیبہ کی مٹی ان کا نصیب ٹھہری۔ وہ خوش قسمت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا اور پھر تا قیامت اپنے گھر میں ہی ان کا مدفن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان چاروں عاشقوں کی نہ جانے کون سی ادا پسند آئی تھی کہ ان سب کی ہی دلی خواہش کو پورا فرما دیا۔ اسے دادی جان کی وہ دعائیں یاد آئیں جو وہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھیں: مولا اپنے گھر بلانا، اپنے در پر بلانا اور پھر واپس کبھی نہ آنے دینا۔ ان سب کے لیے یہ صدمے بہت عظیم تھے۔ اشفا تو پہلے ہی اپنے والدین کی دائمی جدائی کا دکھ دیکھ چکی تھی، سو ان سب کو حوصلہ دیتے، سنبھالتے ہوئے کبھی کبھی اس کے اپنے حوصلے بھی بکھر جاتے۔ مرتضیٰ خود بکھرا ہوا تھا، بہنوں کو کیا حوصلہ دیتا۔ عامر اور عاشر کی اپنی حالت بہت بری تھی، ان کے لیے تو ماں ہی سب کچھ تھی۔ انہیں ماں نے ہی سب رشتوں کا پیار دیا تھا، اسی لیے تو انہیں کبھی باپ کی یاد نہیں آئی تھی۔ سائرہ اور سمن بھی غم سے نڈھال تھیں، وہ ایک دوسرے کو کیا دلاسا دیتے۔ سب سے بڑا صدمہ تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پیاروں کا آخری دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ دنیا داری کے تقاضوں کے تحت انہوں نے وہ تمام رسومات پوری کیں جو کہ اس معاشرے کا حصہ بن چکی تھیں۔ 40ویں تک لوگ افسوس کرنے اور تعزیت کرنے آتے رہے۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد و رفت بھی کم ہو گئی۔ ابھی یہ صدمہ تازہ ہی تھا کہ نکی اور تقی نے زمین میں اپنا حصہ الگ کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ان دونوں کو مرتضیٰ کی تکلیف کا احساس بھی کیسے ہوتا۔ شروع سے ہی چاچی نے بچوں کے ذہنوں کو ان کے خلاف بھڑکایا تھا، بھڑکا کر آلودہ کر دیا تھا، اور مرتضیٰ تو چاچی سے اس دن سے متنفر تھا جب وہ اس گھر میں آئی تھی۔ ہر وقت اماں کے کان میں گھسی مرتضیٰ کے خلاف انہیں اکساتی رہتی: آپا بھلا ستیلا بھی کبھی اپنا ہوا ہے؟ ستیلی مائیں بھی اتنا خیال رکھتی ہیں؟ آپ نے تو اس فتنے کو سر چڑھا رکھا ہے۔ یا پھر کہتی: کیا ضرورت ہے اسے اچھے اسکولوں میں پڑھانے کی، خواہ مخواہ اتنا خرچہ۔ وہ نہ مرتضیٰ کو اچھی لگتی تھی نہ انہیں مرتضیٰ سے کوئی دلچسپی تھی۔ یہ دشمنی اس کی نوجوانی کی عمر تک جاری رہی اور پھر خود بخود چاچی کا رویہ اس سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ مرتضیٰ نے عاشر اور عامر سے مشورہ کر کے جو ان کا جائز حق تھا انہیں دے دیا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر مقدمہ دائر کروا دیا تھا۔ وہ مزید زمین اس سے مانگ رہے تھے جسے دینے کے لیے مرتضیٰ نے انکار کر دیا۔ جو قانونی حق ان کا بنتا تھا وہ میں دے چکا ہوں، مزید ایک ٹکڑا زمین کا نہیں دوں گا۔ ثانیہ اور نمرہ جھگڑا بڑھ جانے کے خوف سے بھائی کو رضامند کر رہی تھیں کہ وہ لوگ جو مانگتے ہیں دے دیا جائے، مگر مرتضیٰ کسی کو نہیں مان رہا تھا۔ اگر آپ زمین نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، بدلے میں رقم دے دیں۔ میرے پاس 50-60 لاکھ کی رقم موجود ہے۔ شٹ اپ اشفا! مرتضیٰ اس زور سے دہاڑا کہ وہ تینوں ہی سہم گئیں۔ تمہیں ان معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں نپٹا دوں گا۔ لالا آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ شروع سے ہی لالچی ہیں، آپ ان لالچیوں کی متھے زمین مار دیں۔ ثانیہ سمجھانے والے انداز میں بولی تو مرتضیٰ غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ نمرہ اور ثانیہ پچھلے 2 ماہ سے ادھر ہی تھی، آج ان دونوں کو ہی جانا تھا۔ ثانیہ لالا کی وجہ سے فکر مند تھی اور نمرہ کو کچھ اور بھی فکریں کھائی جا رہی تھی۔ جاتے ہوئے اس کے کان میں رازداری سے بولی: اب شازن کے بہن بھائی کو آ جانا چاہیے۔ ہاں تو اور کیا؟ ثانیہ نے بھی تائید میں سر ہلایا اور بولی: ہماری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔
پہلے اسے یہ انتظار تو تھا کہ بہت جلد دادی تایا ابا آنے والے ہیں۔ وہ دن گن گن کر گزار رہی تھی، مگر اب وہ کس کا انتظار کرتی؟ اب اس نے گھر کو بھی اچھی طرح سنبھالنا سیکھ لیا تھا۔ دن ویسے ہی بے رنگ اور پھیکے سے گزر رہے تھے۔ شاید دن کے ساتھ دن اچھا مسروف سا گزر جاتا تھا، مگر جب وہ سو جاتا تو پھر اشفا پورے گھر میں بولائی بولائی پھرتی۔ کبھی کبھی وہ حیرت سے سوچتی تھی، کیا میں وہی اشفا ہارون ہوں؟ وہ نخرے، وہ ضدیں، لاڈ، غصہ، تلملاہٹیں، خفگیاں، سب ایک خواب سا محسوس ہوتا تھا۔ مرزا کا رویہ ویسا ہی تھا، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ وہ اس امید پر ہر دن اور ہر رات مطمئن سی رہتی کہ کبھی تو مرزا اس کی 4 سال پہلے سرزد ہو جانے والی اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ عاشر اور عامر کے اصرار بلکہ ضد پر اس نے نکی اور تقی کو مزید زمین دے دی تھی، اور پھر خود اس نے تھوڑی سی زمین بیچ کر لاہور کے قدرے پوش علاقے میں چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر لے لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے، اور یہی اتنے عرصے بعد ایک واحد تبدیلی تھی جس نے اس کے بیٹے اور خود اشفا کے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اگرچہ مرزا روزانہ ہی گاؤں کا چکر لگاتا تھا، اکثر رات بھی وہیں رک جاتا۔ زمینوں کا سارا حساب کتاب اب مکرم جان کے سپرد تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس گاؤں سے، اس مٹی سے تو اسے عشق تھا۔ ان لوگوں سے اس کا ایک تعلق تھا، وہ کیوں کر ان سے منہ موڑتا؟ یہاں آنے کے بعد ایک اور خوشگوار تبدیلی بلکہ خوشخبری انہیں ملی، جس نے ان سب کے غمزدہ دلوں کو پھر سے سرشار کر دیا تھا۔ ثانیہ اور نمرہ بہت خوش تھیں۔ خوش تو اشفا بھی بہت تھی، بس ایک مرزا ہی تھا جس کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اسی طرح وقت کے تھال میں مزید کچھ مہینے اور آن گرے تھے۔